حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھایا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح اٹھتے ہی خبر مل گئی کہ ان کے محبوب بیوی حضرت خدیجہ انتقال کر گئی ہیں۔ سارے مکہ میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، لیکن کوئی جنازے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ اس وقت جنازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا نام خدیجہ تھا۔ سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزا بن کذاب بن کلاب۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب چوتھی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا۔ بنو اسد اپنی شرافت، ایمانداری اور کاروباری معاملات کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں قابل عزت و احترام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نہایت نیک تھیں اور مزاجاً شریف و طبع خاتون تھیں۔ مکارم الاخلاق کا پیکر جمیل تھیں۔ رحم دلی، غریب پروری اور سخاوت آپ کی امتیازی خصوصیات تھیں۔ یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں آپ طاہرہ یعنی پاک دمن کے لقب سے مشہور تھیں۔ مالدار گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے دولت و شہرت بھی خوب تھیں۔ علاوہ ازیں حسن صورت اور حسن سیرت میں بھی اپنی ہم عصر خواتین میں ممتاز تھیں۔ پہلی شادی ابو ہالہ ہند بن نباش تمیمی سے ہوئی۔ ابو ہالہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی عتیق بن عید مخزمی سے ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد وہ بھی چل بسے تو دنیاوی معاملات سے دل برداشتہ ہو کر زیادہ وقت حرم کعبہ میں گزارتی تھیں، جس کے باعث آپ کے مزاج مبارک میں تقدس و شرافت مزید بڑھ گئی۔ قریش کے نامور سرداروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام نکاح بھجوایا، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو یکسر انکار کر دیا۔ آپ کے والد محترم خالد بن اسد اعلیٰ درجے کے تاجر تھے۔ جب بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا کاروبار اپنی بیٹی حضرت خدیجہ کے سپرد کر دیا۔ 30 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت سے وابستہ ہوئیں، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاز مقدس میں سب سے زیادہ مالدار خاتون شمار ہوئی تھیں۔ آپ کی تجارت کا سامان عرب سے باہر ملک شام اور یمن میں سال میں 2 مرتبہ جاتا تھا۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اکیلا حضرت خدیجہ کا سامان تجارت مکہ کے سارے تجارتی قافلوں کے سامان کے برابر ہوتا۔ خاتون ہونے کی وجہ سے تجارتی معاملات میں سفر کرنا دشوار بلکہ ناممکن تھا، اس لیے کسی کو بطور نیابت سامان تجارت دے کر روانہ کرتی۔ آپ کے تجارتی نمائندوں کی 2 صورتیں تھیں: یا تو وہ ملازم ہوتے، ان کی اجرت یا تنخواہ مقرر ہوتی جو انہیں دی جاتی، نفع و نقصان سے انہیں کوئی سروکار نہ تھا، یا نفع میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا، یا چوتھائی وغیرہ مقرر کر دیا جاتا۔ اگر نفع ہوتا تو وہ اپنا حصہ لے لیتے، جبکہ نقصان کی صورت میں ساری ذمہ داری حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوتی۔ تقریباً 10 سال تک معاملات یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانتوں کانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت کا چرچا پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامان تجارت لے کر ملک شام جانے کی درخواست کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسر کو خصوصی ہدایت کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہ کریں۔ اس تجارتی سفر میں اللہ تعالیٰ نے بے حد برکت دی اور نفع پہلے سے دگنا ہوا، کیونکہ میسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، معصومانہ سیرت کا تجربہ اور معاملہ فہمی کا مشاہدہ کر چکا تھا۔ اس لیے انہوں نے واپس آ کر ان کا اظہار کرتے ہوئے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کچھ بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت معاملہ فہم، تجربہ کار، خوش اخلاق، دیانت دار، ایماندار، شریف النفس اور مدبر شخص ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس پہنچ کر تجارتی معاملات کا عمدہ حساب پیش کیا، جس سے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئیں۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یعلا بن امیہ کی بہن نفیسہ بنت امیہ پیغام نکاح لے کر آئیں۔ نفیسہ کا بیان ہے کہ میں آپ کے پاس آئی ہوں، کہا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نادار اور خالی ہاتھوں سے کس طرح نکاح کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا اگر کوئی ایسی عورت آپ سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہو جو ظاہری حسن و جمال اور طبی شرافت کے علاوہ دولت مند بھی ہو اور آپ کی ضروریات کی کفالت کرنے پر بھی خوش دلی سے آمادہ ہو تو آپ اس سے نکاح کر لیں گے؟ آپ نے دریافت کیا کہ ایسی کون خدا کی بندی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا کہ خدیجہ بنت خویلد۔ اس کے بعد آپ دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد کئی مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کی، بلکہ ہر پیش آنے والے مسائل کو شرافت و سعادت کا باعث سمجھتی تھیں۔ خدیجہ ایک جزیرۃ العرب کی مالدار عورت تھیں، لیکن
ان کو دولت کی محبت نہیں تھی، بلکہ بوقت نکاح انہوں نے فرمایا میں اور میرا سارا مال اور میری دولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے، میری تمام چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، آپ میرے مال کو جہاں چاہو خرچ کر سکتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے مال کو اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمرجنسی شیب ابی طالب میں جانا پڑا اور مشرکین نے مسلمانوں سے اقتصادی رابطہ منقطع کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے تمام مال مسلمانوں کی نجات کے لیے خرچ کر دیا۔ شیب ابی طالب میں کھانا بھیجنے کے لیے حکیم بن حزام کی خدمات حاصل کی گئیں۔ ایک دفعہ حکیم بن حزام اپنے غلام کے ساتھ شیب ابو طالب میں گندم لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جال مل گیا۔ ابو جال نے اس سے کہا یہ بنی ہاشم کے لیے لے کر جا رہے ہو، مگر میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا بلکہ تجھے مکہ میں رسوا کروں گا۔ ابو البختری ابو جال کا بھائی پہنچ گیا۔ وہ ابو جال سے کہتا ہے یہ کھانا خدیجہ کا ہے، کیا تم خدیجہ کا مال لے جانے سے منع کر رہے ہو؟ دوسرا شخص جو چھپ کر ابو طالب میں غذا پہنچاتا تھا وہ حضرت خدیجہ کا داماد حضرت ابو العاص تھا۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ابو العاص نے ہمارے داماد ہونے کا حق ادا کر دی ہے، کیونکہ جب ہم سب ابی طالب میں تھے تو وہ رات کو ہمارے لیے کھانا لاتا تھا۔ آج کل عورتوں کے لیے درس عبرت ہے جو مال و دولت کو جمع کرنے کے چکر میں ہوتی ہیں، لہٰذا حضرت خدیجہ نے اس عمل سے ثابت کیا کہ خاندان کی سعادت و کرامت لوگوں کی خدمت کرنے میں ہے۔ انبیاء کے اہداف میں سے ایک ہدف غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا تھا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو یہی مظلوم اور فقیر افراد نے آپ کی دعوت کو جلدی قبول کیا۔ بس خدیجہ اپنی زندگی میں یہ جملہ فرماتی تھی، اے لوگوں گواہ رہو، میں اور میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ جس نے اپنا پورا مال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ مال غربا اور اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے پہلے سالوں میں یہ فرمایا کرتے تھے، خدیجہ کے مال سے بڑھ کر مجھے کسی اور مال میں نفع نہیں ہوا۔ آسمہ بنت امیز حضرت خدیجہ کی آخری عمر میں ان کے ساتھ تھی۔ وہ کہتی ہیں خدیجہ رو رہی تھی اور میں نے عرض کیا اے خدیجہ کیوں رو رہی ہو؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی اور بہترین عورتوں میں سے ہو، تجھے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ خدیجہ نے فرمایا اے آسمہ میں اپنی بیٹی زہرا کے لیے رو رہی ہوں، کیونکہ میری بیٹی زہرا کو شادی کی رات ماں کی ضرورت ہوگی، میری بیٹی فاطمہ کی ماں اس وقت نہیں ہوگی۔ آسمہ نے خدیجہ سے عہد کیا کہ اس رات میں فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کو دفن کرنے کے بعد گھر تشریف لے آئے۔ فاطمہ تو زہرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارد گرد چلتی ہیں اور پوچھتے ہیں میری ماں کہاں ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران تھے کہ میں بچی کو کیا جواب دوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل نازل ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم یہ کہو کہ تیری ماں جنت میں آسیہ اور مریم کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر فاطمہ کو سکون آیا۔ جب حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نزا کا عالم طاری ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سکرات یعنی موت کی شدت تمہیں ناگوار ہے، واللہ تمہارے لیے یہ شدت مفید ہے۔ آج جب تم جنت میں اپنی سوتنوں کے پاس پہنچو تو انہیں میرا سلام کہنا۔ حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ بنت مزام اور حضرت ام کلثوم ہمشیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام پہنچانا۔ وہ بولی بہت اچھا، آپ کا سلام پہنچا دیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً دکھی رہتی تھی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ابا جان مجھے کھانا پینا اس وقت تک اچھا نہیں لگے گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے میری والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برس کی کیفیت کو واضح نہیں فرماتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے احوال معلوم کیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سارہ اور حضرت سیدہ مریم کے درمیان بڑی عظمت و برتری کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر وقت تذکرہ فرمایا کرتے تھے اور ان کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرما رہے تھے تو میں نے عرض کیا آپ کو اس ضعیفہ سے بہتر خاتون اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا جس کے پاس مجھے بہت ندامت ہوئی۔ میں نے معافی طلب کی اور عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناراضگی دور فرمائیے، آئندہ کبھی ذکر خیر کے سوا آپ کی خدمت میں کوئی اور بات نہیں کروں گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری معذرت پر ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ وہ تو اس وقت ایمان سے سرفراز ہوئی جب کفار مکہ مجھے تکلیفیں دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے نازک ترین لمحات میں اپنایا جبکہ مشرکین میری جان کے در پہ تھے۔ انہوں نے میرے ایسے زمانے میں تصدیق کی کہ جب کہ اہل مکہ میری تکذیب کر رہے تھے۔ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں فرماتے ہوئے کبھی نہ تھکتے۔ امہات المومنین میں آپ بالحاظ فضل شرف ممتاز ہیں۔ چنانچہ شب معراج آپ جنت کی سیر فرما رہے تھے تو اس میں ایک عظیم محل دیکھا جو حد نظر تک وسیع و کشادہ ہے۔ اس میں ایسی اشیاء رکھ دی گئیں جو آج تک نہ ہی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی اور نہ ہی کوئی انسان اپنے دل میں تصور و خیال لا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ محل کس کا ہے؟ آواز آئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ آپ نے فرمایا میں انہیں ہدیہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے بدلے جنت میں محل عطا فرمایا۔ امام طبری سے مروی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک میں پیر کے دن اپنی بعثت کا اعلان فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روز ایاہ کی طرح ان کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی اور ایمان کا شرف پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان المبارک میں معمول تھا کہ غار حرا میں جا کر مصروف عبادت رہتے۔ جب مہینہ گزر جاتا تو آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آتے۔ گھر میں جانے سے قبل بیت اللہ شریف کا 7 بار طواف کرتے۔ جس سال آپ مبعوث ہوئے اور اعلان نبوت اور رسالت کا فرمان جاری ہوا اس وقت آپ غار حرا میں جلوہ افروز تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کی خدمت میں وہی لے کر حاضر ہوئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں عورتوں سے افضل ترین عورتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 3 سال قبل مکہ مکرمہ میں وصال فرمایا۔ جنت معلیٰ مقام جوہن میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ نے 65 سال عمر پائی۔ آپ کی قبر شریف میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اترے اس وقت تک نماز جنازہ فرض نہیں ہوئی تھی۔ بعض بیان کرتے ہیں کہ حضور کے چچا ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا اور ان کے وصال کے بعد قریش آپ کو زیادہ تکالیف پہنچانے لگے۔ حضرت امام طبری کا بیان ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ مراکب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے کہ حضرت ابراہیم بن محمد ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 نکاح ہوئے تھے۔ پہلا عتیق بن عید بن عبداللہ سے، دوسرا ابو حالہ سے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ احزاب کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ ان کا نام زرارہ تھا۔ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس نے اسلام کا شرف پایا۔ چنانچہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں والدین بہن بھائیوں کی نسبت سب سے افضل ہوں۔ میرے باپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میری والدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور میرے بھائی قاسم اور میری ہمشیرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بصرہ میں ان کا انتقال ہوا۔ جنازے میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا اس لیے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ جنگ جمل میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو مجھے بھی دکھائیے گا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ ادھر آؤ اور میری دائیں ران کے قریب بیٹھ کر دیکھ لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے پوچھا خدیجہ کیا تم جبرائیل کو دیکھ رہی ہو؟ عرض کیا ہاں۔ پھر آپ نے کہا بائیں طرف دیکھو اور پھر سامنے کی طرف دکھایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبرائیل کو دیکھتے ہی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعی جبرائیل ہے، شیطان ایسی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لباس تبدیل کیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ان سے آپ کی تمام کیفیات بیان کی اور وہ بلے خدا قدوس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، باخدا اگر تم ان باتوں میں سچی ہو تو سمجھ لو یہ وہی ناموس اکبر آئے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سر اقدس کو چوم لیا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا تھا، لیکن آپ کا نماز جنازہ نہیں پڑھا گیا تھا اور نماز جنازہ نہ پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت
کوئی بھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز جنازہ پڑھانے کے حوالے سے کوئی احکامات آئے تھے۔ اور جب آپ کا انتقال ہوا تو اوسط 11 رمضان المبارک تھا، اور رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرد بھی روزے سے نہ تھا، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں کیے گئے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی زوجہ محترمہ کو قبر میں اتارا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 10ویں سال بنی ہاشم کے شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد فوت ہوئیں۔ آپ 65 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے رخصت ہوئیں۔ آپ کی جنت معلیٰ میں تدفین کی گئی۔ آپ کا نام گرامی خدیجہ کنیت ام ہند تھی۔ والد کا نام خالد ابن اسد تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔